آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہینا ربانی کھر کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ ہینا ربانی کھر کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے دادا دادی کون تھے، کیا کام کرتے تھے۔ والدین کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ غلام مصطفیٰ کھر اور ہینا ربانی کھر کا آپس میں کیا رشتہ ہے، ان کے خاندان میں زیادہ شادیاں کرنے کا رواج کیوں ہے، ہینا کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، کتنی پڑھی لکھی تھی، ان کے کون سے رنگین شوق تھے، انہوں نے لاہور میں کون سا مشہور ریستوران کھول رکھا ہے اور ریستوران میں پولو کا میدان کیوں بنایا ہوا ہے، اس پولو کے میدان سے کون سی محبت کی ابتدا ہوئی۔ ہم آپ کو وہ مشہور سٹوری بھی سنائیں گے جس کے بعد ہینا صاحبہ حادثاتی طور پر سیاست میں آئی، شادی کس سے ہوئی، اولاد کتنی ہوئی۔ جب بھارت میں انہوں نے بطور وزیر خارجہ دورہ کیا تو انہیں بیوٹی ود برین کیوں کہا گیا، بھارت میں یہ ہاٹ ٹرینڈ کیوں بن گئی، یہی حقائق آج کی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں کچھ خاص ہے۔ خاندان: ہینا ربانی کھر کے دادا کا نام ملک محمد بخش کھر تھا۔ وہ جنوبی پنجاب بالخصوص مظفر گڑھ کے ایک نہایت بااثر اور بڑے زمیندار تھے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کھر خاندان کی سیاسی اور معاشی بنیاد رکھی۔ ان کے پاس ہزاروں ایکڑ زرعی زمین تھی جس کی وجہ سے علاقے میں ان کا سماجی اور سیاسی فیصلہ حتمی سمجھا جاتا تھا۔ ان کے دو بیٹوں ملک غلام مصطفیٰ کھر اور ملک غلام ربانی کھر نے پاکستان کی قومی سیاست میں بڑا نام پیدا کیا۔ ہینا ربانی کھر کی دادی کے بارے میں عوامی ریکارڈ میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں کیونکہ اس دور میں روایتی زمیندار گھرانوں کی خواتین عموماً پردے میں رہتی تھی اور سیاست یا عوامی زندگی سے دور رہتی تھی۔ ہینا ربانی کھر کا خاندان کھرل قبیلے کی ایک شاخ ہے جو کہ اصل میں راجپوت نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دادا کے زمانے سے ہی یہ خاندان مظفر گڑھ کے علاقے سناواں اور کوٹ ادو میں اپنی چودراہٹ کے لیے مشہور تھا۔ والدین: ملک غلام ربانی کھر کھر خاندان کے قدآور اور سیاسی رہنما تھے جن کا انتقال 2022 میں ہوا۔ وہ کئی بار مظفر گڑھ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پاکستان پیپل پارٹی کے وفادار ساتھی رہے۔ جب 2002 میں گریجویشن کی شرط کی وجہ سے وہ خود الیکشن نہ لڑ سکے تو انہوں نے اپنی بیٹی ہینا ربانی کھر کو سیاست کے میدان میں اتارا اور ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ ہینا ربانی کھر کی والدہ کا نام سمیرہ ربانی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی گھر اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے وقف رکھی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہینا ربانی کھر کے والد غلام ربانی کھر اور ان کے مشہور چچا مصطفیٰ کھر دونوں بھائیوں نے ایک ہی خاتون باری بیگم سے ترتیب وار شادی کی تھی جو کہ اس خاندان کے پیچیدہ سماجی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے۔ ابتدائی زندگی: ہینا ربانی کھر 19 جنوری 1977 کو پیدا ہوئی۔ ان کا بچپن مظفر گڑھ میں اپنے خاندان کے آبائی گاؤں اور لاہور میں گزرا۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پلی بڑھی جہاں سیاست دسترخوان کا حصہ تھی، لیکن اس وقت تک ان کا ارادہ سیاست میں آنے کا نہیں تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی اعلیٰ تعلیم ہے جس نے انہیں اپنے خاندان کے دیگر روایتی سیاستدانوں سے ممتاز کیا۔ انہوں نے پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں میں سے ایک لم سے اکنامکس میں BSc آنر کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں ان کے ہم جماعت انہیں ایک ذہین اور خاموش طبیعت طالبہ کے طور پر جانتے تھے۔ لم سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف ایمہرسٹ سے MSc کی ڈگری حاصل کی۔ لم سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف ایمہرسٹ سے MS کی ڈگری حاصل کی۔ سیاست سے پہلے کے رنگین شوق: ہینا ربانی کھر کا سب سے بڑا جنون کوکنگ اور ہاسپٹیلٹی تھا۔ امریکہ سے مینجمنٹ کی ڈگری لے کر آنے کے بعد انہوں نے سیاست کے بجائے بزنس کو چنا۔ انہوں نے لاہور کے مشہور پولو گراؤنڈ میں دی پولو لانچ کے نام سے ایک پرتعیش ریستوران شروع کیا۔ یہ ریستوران اپنی بہترین سروس اور خاص طور پر اطالوی اور بر اعظمی کھانوں کی وجہ سے لاہور کے اشرافیہ میں بہت مقبول تھا۔ وہ خود اس کے مینیو اور معیار کی نگرانی کرتی تھی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ بننے کے بعد ہینا ربانی کھر کی شخصیت اور ان کے ریستوران کو بین الاقوامی میڈیا نے بہت اہمیت دی۔ غیر ملکی وفود اور صحافی جب لاہور آتے
تو وہ اس ریستوران کا رخ ضرور کرتے تاکہ اس خاتون سیاستدان کے ذوق کو سمجھ سکیں جس نے عالمی سیاست میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ سیاسی مخالفین نے اکثر اس ریستوران کو ان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ جب بھی وہ غریب عوام یا مہنگائی کی بات کرتی تو مخالفین یہ طعنہ دیتے کہ ایک مہنگا ریستوران چلانے والی خاتون عام آدمی کا دکھ کیا جانے۔ اس طرح یہ ریستوران ان کی سیاسی زندگی میں ان کے امیرانہ پس منظر کی پہچان بنا رہا۔ ہنا ربانی کھر خود کہتی ہیں کہ ریستوران چلانے کے تجربے نے انہیں مینجمنٹ اور کرائسس ہینڈلنگ سکھائی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا، اگر آپ ایک کچن اور سینکڑوں گاہکوں کو سنبھال سکتے ہیں تو آپ میں لوگوں کو مینج کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ سیاست میں اچانک انٹری۔ ہنا ربانی کھر کی سیاست میں آمد کسی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ہنگامی صورتحال تھی جس نے ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ایک نیا قانون متعارف کرایا گیا کہ الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار کا گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ کھر خاندان کے سربراہ اور ہنا ربانی کھر کے والد ملک غلام ربانی کھر اس شرط پر پورا نہیں اترتے تھے۔ مظفر گڑھ میں کھر خاندان کی سیاسی بقا خطرے میں تھی کیونکہ ان کا کوئی بھی مرد وارث اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے تعلیمی معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ ایسے میں سب کی نظریں ہنا ربانی کھر پر پڑی جو امریکہ سے اعلیٰ ڈگری لے کر واپس آئی تھی۔ اگرچہ وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی تھی لیکن اپنے والد کے اصرار اور خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ان کی تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں شوکت عزیز کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے اقتصادی امور بنایا گیا۔ 2008 کے انتخابات سے پہلے انہوں نے اپنی خاندانی وابستگی کو ترجیح دی اور پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو گئی جہاں ان کے والد کے دیرینہ تعلقات تھے۔ اسی دور میں وہ پاکستان کی پہلی خاتون بنی جنہوں نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا۔ شادی۔ ہنا ربانی کھر کی شادی فیروز گلزار سے ہوئی۔ فیروز گلزار کا تعلق پنجاب کے ایک معروف کاروباری گھرانے سے ہے۔ وہ خود ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں سے وابستہ ہیں۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہنا ربانی کھر کا اپنا بزنس یعنی دی پولو لانچ تھا۔ فیروز گلزار جو خود ایک بزنس مین اور پولو کے شوقین تھے وہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ یہیں سے ان کی ابتدائی بات چیت کا آغاز ہوا جو بعد میں دوستی اور پھر رشتہ ازدواج میں بدل گئی۔ ہنا ربانی کھر کی 2 بیٹیاں ہیں، عنایا اور دینا۔ ہندوستان کا دورہ۔ جب ہنا ربانی کھر دہلی کے ہوائی اڈے پر اتری تو بھارتی میڈیا جو عام طور پر پاکستانی سیاستدانوں کے خلاف سخت رویہ رکھتا ہے ان کے استقبال کے لیے امنڈ آیا۔ اگلے دن بھارت کے تمام بڑے اخبارات جیسے ٹائمز آف انڈیا اور ہندوستان ٹائمز کی سرخیاں ان کی سفارتی باتوں سے زیادہ ان کے سٹائل پر تھیں۔ بھارتی میڈیا نے انہیں پاکستان کا گلیمرس چہرہ اور بیوٹی ود برین قرار دیا۔ اس دورے کے دوران ان کی چند چیزیں عالمی سطح پر فیشن آئیکن بن گئی۔ ان کے ہاتھ میں موجود نیلے رنگ کا مہنگا برکن بیگ بھارت میں ٹرینڈ کرنے لگا۔ ان کے سادہ لباس کے ساتھ موتیوں کا ہار ان کی نفاست کی پہچان بن گیا۔ ان کے بڑے سن گلاسز نے بھی خوب شہرت پائی۔ صرف لباس ہی نہیں، جب انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو ان کے اعتماد نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جیسے حساس موضوعات پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بھارتی تجزیہ نگار یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی کم عمر خاتون اتنے منجھے ہوئے انداز میں کیسے بات کر سکتی ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ بھارت میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئی۔ بھارتی نوجوانوں میں وہ اتنی مقبول ہوئی کہ کئی بلاگرز اور آرٹیکلز ان کی سحر انگیز شخصیت پر لکھے گئے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔